إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کا راستہ چھوڑ کر توحید کے راستے پر چلے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعات کا راستہ چھوڑ کر سنت کا راستہ اپنائیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بدعات کا، گمراہ لوگوں کا راستہ چھوڑ کر اہل حق کا راستہ اپنائیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں ہدایت کی دعا مانگنا سکھایا، وہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت والے راستے کی تفصیل بھی بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، سیدھا راستہ ہم کو دکھا، سیدھے راستے پر ہم کو چلا، سیدھے راستے پر ہم کو جمع. لیکن یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب، تیرا غصہ، تیری ناراضگی ہوئی ہے. ولا الضالین، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے. لہٰذا یہاں پر ہم کو بتلایا گیا ہے کہ کن کا راستہ چلنا ہے اور کن کا نہیں. یہ تفصیل ایک مسلمان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم کو ان لوگوں کا راستہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو ایسے لوگوں کو آدمی دیکھے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کے راستے پر چلے جو اللہ رب العالمین کے مقبول بندے تھے. یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. لہذا ہم سے پہلے جو لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے پیچھے ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان اپنے طور پر کوئی راستہ چلے اور اسی کو راستہ بنا لے، اسی کو راستہ قرار دے جو اللہ والا راستہ ہے. نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے، ہم سے پہلے جو سلف گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئے جنہوں نے اسی راستے کی پیروی کی، تو ہم کو بھی اسی راستے پر چلنا پڑے گا اگر ہم نجات اور کامیابی چاہتے ہیں. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسی عنوان کے تحت ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو سلف کا منہج ہیں. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد کے دیکھنے سے واقعی واضح ہوتی ہے. آپ کو جب دھوپ معلوم ہوگی تو سایہ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. ایک انسان کو جب شر معلوم ہوتا ہے
تو خیر کی قدر بھی آتی ہے اور واقعی اس کی صحیح معرفت بھی انسان کو ہوتی ہے، تو چیزیں اپنی ازداد سے نمایاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک انسان کو جہاں خیر کا علم ہونا چاہیے، وہیں اس خیر کے بالمقابل جو شر ہے وہ بھی معلوم ہو، تاکہ ایک انسان اس شر سے بچے اور اس خیر کا اہتمام کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کا شرف کیا ہے؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو جہاں بھلائی کی تلقین ضروری ہے، وہیں برائیوں سے روکنا، منع کرنا ضروری ہے۔ اور ایک انسان اگر برائی کو نہیں جانے گا تو اس میں واقع ہوگا۔ جب ایک انسان گڑھا نہیں جانتا ہے، گڑھے میں گرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ہم کو سلف کا منہج معلوم ہے اس کو ہم سیکھیں، وہیں کیا چیز ہے جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی میں سے ایک عنوان جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا وہ تھا محکمات اور متشابہات کا معاملہ۔ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ محکمات کیا ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اے نبی، اللہ نے تم پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس کتاب میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور یہی کتاب کی اصل ہے، یہی کتاب کی بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ایسی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس میں تشابہ ہے، جس میں تشابہ ہے کہ دو چیزیں ایک جیسی دکھائی دے رہی ہیں، فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ابتغاء الفتنہ، مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ فتنہ پیدا کریں، فتنہ لائیں، فتنے کے پیچھے پڑیں۔ وابتغاء تأویل، اور تاکہ اس کی اپنی طرف سے کوئی باطل تعویل کریں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، لیکن جو علم کے گہرے ہوتے ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لے آئے، محکمات پر بھی، متشابہات پر بھی، ان تمام آیات پر ہم ایمان لے آئے۔ آمنا بھی، اللہ کی بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ ہر ایک بات ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے محکمات ہوں یا متشابہات ہوں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ نے فرمایا کہ نصیحت تو بس وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ نصیحت ماننے کے لیے بھی انسان کے پاس سمجھداری ہونی چاہیے۔ غلطی ہر انسان کرتا ہے، لیکن غلطی کے بعد نصیحت کو قبول کرنے کے لیے عقل اور شرافت دونوں ہونی چاہیے، عقل اور اخلاق دونوں ہونا چاہیے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک محکمات جن کے سمجھنے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے اور بات صاف ہوتی ہے، اور بات اس کے اندر عموماً اعمال سے متعلق ہوتی ہے، احکام ہوتے ہیں جو منسوخ نہیں ہیں، باتیں ہوتی ہیں جن میں کوئی اغماض نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی، کبھی اللہ کے بارے میں ہوں، یا کبھی مثالیں ہوں، یا کبھی کوئی ایسا حکم ہو جس کے اندر تفصیلی وضاحت نہ ہو، تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاف اور واضح بات کو چھوڑ کر ان باتوں کو اپنی گفتگو، اپنی دعوت، اپنی تعلیم کا مرکز اور بنیاد بنا لیتے ہیں، جن میں ان کو وضاحت نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات کلیئر ہوگی اس میں اپنی طرف سے توڑ مروڑ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جس بات کے اندر وضاحت نہ ہو، اپنی طرف سے تفسیر کے نام پر وہ اپنی بات داخل کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں۔
وابتغاء تأویلہ، اپنی طرف سے اس کی تاویل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو فتنہ ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں اور ہر دور میں رہے گا۔ وہ کیا کہ صاف بات کو چھوڑ کر ایسی باتوں کے پیچھے پڑنا اور اپنی دعوت، اپنی تعلیم، اپنے عقائد، اپنے اعمال کی بنیاد قرآن و سنت کی ایسی باتوں کو بنانا جس کے اندر وضاحت کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن میں آدمی صحیح مطلب بھی نکال سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا مطلب بھی اس میں سے نکال سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھیں گے، 5 مثالیں آج ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ تلا پڑھنا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ یہ پوری آیت آپ نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فَاحْذَرُوهُمْ، تم ان سے بچ کے رہو، تم ان سے بچ کے رہو۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو قرآن کریم کی آیات کے وہ معنی اخذ کریں گے جو ان میں نہیں ہے، قرآن کی باتوں سے غلط عقائد نکالیں گے، قرآن کے احکام میں سے غلط معنی نکال کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور لوگوں کو قرآن کے نام پر وہ دین دیں گے جو قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن سے۔ لیکن آیتیں کیسی ہوں گی؟ ان میں وضاحت نہیں ہوگی۔ دوسری آیات ہیں جو اس بات کو اور واضح کرتی ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیں گے، وہ ان آیات کو لیں گے جہاں ان کے لیے منمانی تفسیر کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، انحراف ہے، زیغ کا مطلب ہوتا ہے زاغا، ٹیڑھا جانا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ٹیڑھا پن، تو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں صراط مستقیم اور حق سے انحراف ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچ کے رہو، ان سے ہوشیار رہو، ان سے چوکنا رہو، مطلب کہیں وہ تم کو اپنی گمراہی میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے جو واضح دلیلوں کو چھوڑ کر غیر واضح میں اپنی تأویل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، اذا رأیتم الذین یجادلون فیہ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو قرآن میں جھگڑ رہے ہیں، جدال کر رہے ہیں، حجت بازی اور بحث مباحثہ کر رہے ہیں، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ، انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کی آیت کے معنی میں، یہی لوگ مراد ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو۔ علم کلام کے نام پر قرآن و سنت میں حجت بازی کرنا، اللہ کی صفات میں شبہ پیدا کرنا، غلط عقائد لوگوں کو دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر، قرآن کی آیات کو لے کر اس سے غلط عقائد نکالنا، یہ ساری چیزیں مثلا بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، ایک ایک کر کے ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے۔
تو ایسے لوگوں سے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مزید اس کی وضاحت کی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ تم قرآن کے ایک حصے کو لے کر قرآن کے دوسرے حصے سے اس کو ٹکراؤ، اس میں کانٹرڈکشن پیدا کر کے لوگوں کو کنفیوز کرو، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے لوگوں کو اور شبہ میں ڈالو، یہ ماننا کہ وہ ماننا، اس طرح کا ماحول بناؤ۔ وَلَكِنْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے، قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تکذیب نہیں کرتی ہے، بلکہ قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، قرآن کی جو بات تمہارے لیے واضح ہو اس کے مطابق تم عمل کرو۔ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ، اور قرآن کی جو بات تم پر مشتبہ ہو جائے، اس کے سمجھنے میں اشتباہ پیدا ہو جائے، کنفیوژن پیدا ہو جائے، فَآمِنُوا بِهِ، اس پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم والے کی، سچے کی بات اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو غلط نہیں کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے دیکھیے آپ کو فلاں مسئلہ ہے، ایسا ہے، اور یہ چوک اپ ہو گیا ہے، یا ادھر سے ادھر خون جاتا ہے۔ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیا معلوم ہوتا ہے یہ فیلڈ اپنی نہیں ہے بھائی، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ ہے۔ تو اس کے علم پر اعتماد کر کے آدمی کہتا ڈاکٹر صاحب باقی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول رہے نا آپ کی بات صحیح ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، دوائی کرنی پڑے گی، یہ ٹریٹمنٹ ہے، ہم تیار ہیں، ہم کو اتنا نہیں سمجھتا، آپ پہ ہم کو اعتماد ہے۔ ایک معمولی ڈاکٹر پہ آدمی اعتماد کرتا ہے، رب العالمین ہے وہ مخلوق کے ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انسان کو اس نے علم دیا جس کے بارے میں فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہم کو دیا ہے، جاننے والا تو تو ہے۔ تو اللہ کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، قرآن کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیا کریں گے؟ جب تک سمجھے گا نہیں مانوں گا نہیں، جب تک سمجھے گا نہیں مانوں گا نہیں۔ یہ قاعدہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وما تشابہ علیکم، جو چیز تم پر مشتبہ ہو جائے، کنفیوژن تمہارے لیے پیدا ہو جائے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کم سے کم پہلا مرحلہ تمہارا کیا ہے؟ اس پہ ایمان لے آؤ، مان لو بات صحیح ہے، سمجھا نہیں، بات کیا ہے؟ صحیح ہے، اللہ کی بات صحیح ہے لیکن مجھ کو سمجھ میں آیا نہیں۔ ایک کلاس روم کے اندر اگر ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، کسی کو سمجھا کسی کو نہیں سمجھا، تو جو سمجھا ہے وہ کہے گا ہاں صحیح ہے، جو نہیں سمجھا کہے گا غلط ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور اس کا ہے، بات صحیح تھی سمجھا اس کو نہیں، تو نہ سمجھنے کی وجہ سے جھٹلایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن آج ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو نہیں سمجھا انکار کر دیتا ہے، قرآن کو تو نہیں کر پاتا ہے لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو الطبقات الکبریٰ میں حافظ ابو نعیم نے ذکر کیا ہے، ابن سعد نے ذکر کیا ہے، اور صحیح میں شیخ الالبانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ، جو تم کو معلوم نہ ہو اللہ کی بات کی تفصیل کیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس بات کو اس بات کے جاننے والے کے حوالے کرو۔ بھائی دنیا میں ہر آدمی جانکار نہیں ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا اللہ سے کہ اے اللہ تو مردہ کو زندہ کرتا ہے، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھ کو بتا تو صحیح کہ تو مردہ کو زندہ کیسا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم
ایمان نہیں لاتے تم؟ کہا قال بھلا، اے اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو۔ ایمان کا ایک اوپر کا اور درجہ ہوتا ہے جس میں اور زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں دل کا اطمینان مجھ کو ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا، کیونکہ وہ خلیل تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی نازل کی۔ لیکن ہم آج کیا کریں گے اللہ کی بات اگر نہیں سمجھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، ان کو نہیں سمجھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ان کے پاس بات مشتبہ ہو گئی، آیت سنی اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے، امن کا وعدہ ان کے لیے ہے دنیا آخرت میں، عذاب سے نجات، جہنم سے نجات اور امن۔ وہم مہتدون، یہ گمراہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ یہ ہے۔ کون؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا۔ اب صحابہ کے لیے بات مشتبہ ہو گئی، کیوں؟ ظلم کی اقسام ہیں، یہاں کون سا ظلم مراد ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا اپنے اوپر؟ کنفیوز ہو گئے اس میں۔ معلوم ہوا کہ عربی جاننے والا بھی قرآن کی بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے، خالی عربی جاننے سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کو پیش کیا، اور یہی طریقہ ہے کہ قرآن نہیں سمجھا سنت پہ پیش کرو، پہلا ذریعہ۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے یہاں پر ایک اور اصول بتایا۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ کیا قول ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ آپ نے بتلایا کہ یہاں شرک سے مراد، ظلم سے مراد شرک ہے، اور آپ نے بتلایا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہوتی ہے، جیسے پچھلی اس روایت میں ہم نے دیکھا قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے، اس کو صحیح بتاتی ہے۔ آپ نے بتایا قرآن کی بات قرآن ہی سے واضح ہو رہی ہے، اور آپ نے مدد کی اس کے سمجھانے میں۔ صحابہ نے پیش کیا نبی کے پاس، نبی نے بتلایا قرآن کو واضح کر رہا ہے، دیکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایک انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جانکار کے پاس اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے آپ کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ فردوہ الی عالمہ، اگر تم کو نہیں سمجھ میں آئے قرآن کی بات، تم اس کے جاننے والے کے پاس اس کو پیش کرو، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والا ہے، قرآن کی باریکیاں جانتا ہے، جو اصول جانتا ہے، اصول و تفسیر جانتا ہے، جو قرآن اور سنت کا گہرا علم رکھتا ہے، وہ تم کو بتائے گا اس کا واقعی کیا مطلب ہے۔ لہٰذا ایک بات یہ سمجھیے، مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ بعض اوقات کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ، قرآن کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں جانو گے تم کیا مطلب اس کا ہے۔ یا جیسے فرمایا کہ وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ، کوئی بات قرآن کی مشتبہ رہ سکتی ہے ہم پر، کیا کیا جائے؟ دو کام بتایا آپ نے۔ نمبر ایک، اللہ کی بات سنتے ہی اس پر ایمان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پر اپنے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، خود رسول ایمان لاتا ہے اور ایمان والے بھی۔ یہ نہیں کہ اس میں شک کریں یا کہیں ٹھہرو ابھی نہیں مانوں گا میں، نہیں، اللہ کی بات تجھ تک پہنچ گئی، یہ قرآن ہے، تو کہے میں مان لیا اس کو، آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان رکھتے ہیں بھائی سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، ہم ایمان لائے۔ لیکن نہیں سمجھا۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جانکار کے پاس اس کو پیش کیا جائے، وہ اس کو سمجھائے گا۔ یہی بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ قرآن کی کوئی بات علی الاطلاق متشابہات میں سے ہو، وہ اس وقت تک کے لیے وہ متشابہات میں سے ہوگی جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئی، لیکن جب کوئی جانکار اس کو سمجھا دے گا
اب وہ واضح ہو جائے گی. کب تک واضح نہیں تھی؟ جب تک کہ اس کی وضاحت سامنے نہیں تھی. تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ہم کو ملیں گی جس کے معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کو علم کے تحت نہیں سمجھا، اپنے طور پر اس کے کچھ بھی معنی لے لیے، گمراہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پر، اتنی ساری مثالیں اس کی ہیں، مثال کے طور پر قرآن کریم میں واقع اللہ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا. قال رب ارنی انظر الیک، کہا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار کروں، تجھے دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا. اب ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں. دلیل یہی آیت ہے. کیا دلیل؟ کیا ہے؟ گرامر. کیا گرامر؟ عربی میں قاعدہ ہے لن کا مطلب نیور، نہیں دیکھ سکتا، تو کبھی نہیں دیکھ سکتا. قال لن ترانی، جب اللہ نے کہا تو کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو لن کس کے لیے آتا ہے؟ تأبید کے لیے آتا ہے، یعنی ابداً کبھی نہیں دیکھ سکتا. تو کہ دیکھو اس سے ثابت ہوا. تو انہوں نے وہ آیت لی، لیکن قرآن کی اس آیت کی تاویل کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ واضح ہے. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، روشن ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ کیا ہے؟ لیکن کہا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الی نعیم ربہا ناظرہ. وہ اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ادھر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں دیکھ سکتا موسیٰ. ادھر کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم جو بتا رہے وہ کیا مطلب؟ وہ اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو وہاں کیا کیا؟ انکار. یہاں کیا کیا؟ تأویل. اور ایک عقیدہ بنا لیا، معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور آج بھی عبادی وہ یہ مانتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. غلط عقیدہ ہے. جبکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ بتا چکے ہیں، تم اپنے رب کو ویسا دیکھو گے جیسا تم جتنی آسانی کے ساتھ تم لیلۃ یعنی قمر کو دیکھتے ہو، آسمان میں چاند کو دیکھتے ہو، ایک دم مکمل جو چاند، 14ویں کا چاند جس کو ہمارے کہا جاتا ہے، اس کو تم جیسا دیکھتے ہو ویسا اللہ کو دیکھو گے. اللہ ویسا نہیں ہے، تم دیکھو گے اتنی آسانی سے جیسا اس کو دیکھتے ہو. اسی لیے آپس میں کیا ہے؟ لا تضامون فی رؤیتہ. اس کو دیکھنے میں تم کو ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا پڑتا. ذرا بازو ہٹ میں دیکھ، جیسے کوئی گر گیا چکر آ کے، تو کیا ہوگا؟ سب دیکھ پاتے اس کو؟ نہیں. کیوں؟ ہٹانا پڑتا ہے اور پھر دیکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے دھکا دینا پڑتا ہے. لیکن چاند دیکھنے کے لیے دھکا دیتے ایک دوسرے کو لوگ؟ نہیں. اچھا ہلال میں دکھتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے بتانا ہی پڑتا دیکھ ادھر، لیکن مکمل چاند دکھانے میں کسی کو لگتا ہے چاچا یہاں دیکھو وہاں مت دیکھو، ایسا کرنا پڑتا نہیں. سب کو دکھتا ہے ایک دم. کیوں؟ کامل روشن ہے. تو اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، حدیث میں صاف ہے. انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن کی اس آیت کو تعویل کر دی اور اس آیت کو لے لیا جس میں ان کے باطل عقیدے کی تائید ہوتی ہے. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ واضح کو چھوڑ کر غیر واضح کے پیچھے پڑنا. پھر کبھی واضح سامنے آ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی تأویل کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گمراہی ہے. سلف کا منہج یہ نہیں ہے. سلف کیا کرتے ہیں؟ نصوص کو جمع کرتے ہیں اور ان میں سے غیر واضح کو واضح کے تابع کر دیتے ہیں. کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے پھر اس کا کیا؟ لن ترانی. گرامر تو مجھ کو بھی آ رہا ہے، تھوڑا بہت عربی سیکھ رہا ہوں، تو لن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں. لن جس دنیا میں ہم کہتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بھئی قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، قیامت کے بعد ہو سکتا ہے. قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ دنیوی اعتبار سے کہا، اخروی اعتبار سے نہیں. اسی لیے کہ دوسری آیتیں جو آخرت سے جڑی ہوئی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بات دنیا سے جڑی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کب دیکھنے کی یعنی اللہ سے ضد کر رہے تھے؟ دنیا میں کہ آخرت میں؟ دنیا میں.
تو اللہ کا جواب دنیا کے بارے میں ہوگا کہ آخرت کے بارے میں؟ اللہ نے اس وقت آخرت کے بارے میں کچھ نہیں کہا. پھر آخرت کے بارے میں الگ سے جب اسپیشلی آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اسی قرآن میں، دوسرا ورژن نہیں ہے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کے بارے میں بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ دنیا کی تھی اور آخرت کے بارے میں خبر ہاں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ تھا. دونوں کو جمع کیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے. ابھی کیا ہو گیا؟ دونوں جمع. نہیں دیکھ سکتے بھی آ گیا اس کے اندر اور دیکھیں گے بھی آ گیا. تو اس کی حد بندی کہاں کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حتی تموتوا، یہاں تک کہ تمہیں موت آئے. موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، وہ بھی مؤمنین کو، لیکن موت سے پہلے کی زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ساری دلیلیں ہیں. لیکن آج دیکھیں ایک فرقہ مستقل ہے عبادی، وہ نہیں مانتے، ایک آیت کو پکڑ لیا اور اسی کو اصل بنا لیا اور باقی ساری آیات کی تأویل اور احادیث کا اپنے منمانا اس کی طرف تفسیر کرنا شروع کر دی، تشریح کرنا شروع کر دی. یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں مثال، اس کی مثال کے طور پر. نمبر 1، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ سب کیا ہے؟ جمع ہے. نحنو پلورل ہے، انا پلورل ہے، حافظون پلورل ہے. اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جب خطاب کیا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. عربی میں واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، ہمارے ہاں تثنیہ نہیں ہوتا ہے، واحد اور جمع ہوتا ہے. جیسے مراٹھی والے جانتے ہیں اس کو، یعنی ایک وچن انیک وچن، سنگولر پلورل. پلورل کئی کے لیے آتا ہے، سنگولر ایک کے لیے آتا، میں، ہم. تو قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کہا ہے اپنے لیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ جلدی کس نے اٹھایا؟ ٹرینٹی والے ہیں جو 3 خداؤں کو ایک مانتے ہیں. عیسائیوں نے کیا کہا؟ قرآن میں ہم کا ورڈ آیا ہے، ہم ایک کے لیے نہیں آتا ہے، کئی کے لیے آتا ہے. تو دیکھو تمہارے قرآن میں خود کیا ہے؟ ہم کا مطلب ہم. تو ہم جو 3 مان رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. اس طرح کا عقیدہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ نُزُولِ الْآيَةِ، جو آیت میں نے پہلے ذکر کی، محکمات کی اور متشابہات کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے نزول کا ایک سبب یہ بھی تھا. کیا؟ وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ نُزُولِ الْآيَةِ احتجاج النصارى بما تشابه عليهم كقوله انا ونحن. نصارہ نے استدلال کس سے کیا؟ تمہارے قرآن میں ہم کا ورڈ آیا ہے اللہ کے لیے، تو ہم کا مطلب ہم 3. نحن کب آتا ہے؟ یعنی ایک. انا جمع کے لیے آ رہا ہے، تو کہا دیکھو قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے، تو ہمارا جو 3 کا عقیدہ ہے کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، یہ جو 3 ہیں یہ تمہارے قرآن میں بھی ہے. کہاں ہے بھائی؟ ہم کو تو نہیں ملا. کہا دیکھو ہم کو ملا، ان اور نحن. اللہ نے اپنے لیے وی استعمال کیا ہے، آئے نہیں. آئے تو ہے ہی ہے، وی بھی ہے. تو وی کس کے لیے آتا ہے؟ ایک کے لیے آتا نہیں، ایک کے لیے آتا ہے. بادشاہ جب کلام کرتا ہے تو ہم کہتا ہے. آپ یعنی اس کو جمع تشریف کہتے ہیں. عربی میں بھی یہ قاعدہ ہے، ایسا نہیں کہ قاعدہ نہیں ہے. جمع تشریف کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہم کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک بھی اپنے لیے. اب چھوٹے اسکول کے بچے کہتے ہیں سر ہم ذرا ٹوائلٹ کو جا کے آنا. ہم کا مطلب کون کون جا رہا؟ ہم اکیلے ہی جا رہے. بچے بولتے ہیں. تو یہ زبان کے باہر کا قاعدہ نہیں ہے، عربی زبان میں بھی اس کی گنجائش ہے. اس کو جمع تشریف کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے اپنا عقیدہ پلورل کا جو ہے، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ان کا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنی دور سے دلیل ان کے لائے
کہا دیکھو تمہارے قرآن میں انا نحن نزلنا ذکر آیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، میں نے نہیں کہا اللہ نے، ہم کس کے لیے آتا ہے؟ کئی کے لیے آتا ہے، کم سے کم 3 کے لیے تو آتا ہے، تو ہم تو 3 ہی بول رہے، اس سے زیادہ نہیں بول رہے۔ انہوں نے اپنا عقیدہ اس سے ثابت کیا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا یعرف العلماء، اور یہ علماء جانتے ہیں ان المراد به الواحد المعظم الذي له اعوان، کہ یہاں پر جو نحن کہا گیا ہے ہم، اس سے مراد ایک ہے، یہ تعظیم کے طور پر ایک کو ہم کہا جاتا ہے، میں کی بجائے تعظیماً ہم بھی کہا جاتا ہے۔ جب بڑا بولتا ہے تو ایسا بول سکتا ہے، یہ عربی میں ہوتا ہے۔ لہو اعوان، جس کے حکم کی تعمیل کرنے والے، تنفیذ کرنے والے اتنے سارے فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کہتا ہے بعض اوقات۔ لم یرد به ان الالہۃ ثلاثہ، یہاں اللہ کی مراد یہ نہیں ہے قرآن میں ہم کہنے میں کہ معبود ایک نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ لیکن نصارہ نے کس کا سہارا لیا؟ نبی علماء نے کہا ہے کہ جو نجران سے کچھ نصارہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ غلط نہیں ہے، تمہارے قرآن سے ہم نکال کے بتاتے، بتاؤ۔ بولے دیکھو انا نحن قرآن میں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹوسٹ کیا عربی زبان کے قاعدے کو اور اپنے عقیدے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کہیں بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے طور پر اس طرح کی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بغیر یہی مثال کافی، اور نئی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے قرآن کی وہ آیت جس میں نحن کا ذکر ہے، اس کا سہارا لے کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی ربوبیت اور الوہیت میں شامل کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے صاف آیتیں ہیں، ان کو چھوڑ کے چل رہے ہیں۔ کیا آیتیں ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، بلکہ اس سے بھی ان لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اس کو سمجھیں تاکہ کوئی ناک آپ کے گھر پہ کرے تو آپ پہلے سے پریپیئرڈ رہیں۔ آج اس کو منقطع کر کے بات کہنا چاہوں گا، آج آپ ایک ایسے دور میں ہیں کہ آپ کو غیر مسلم بھی قرآن کی باتوں سے، آیات سے وہ مطلب بتانے کی کوشش کریں گے جو اس میں نہیں ہے، بلکہ بعض نادان مبلغین اسلام کی غلطی کا نتیجہ ہی ہے، بعض مفکرین کہلانے والے ان کی غلط تعبیر دین اور تعبیر احکام کا نتیجہ ہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سب کے سامنے آیا ہوگا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، کوئی خاتون ہے غیر مسلم، وہ کھڑی ہو کر ایک بڑے لوگوں کے مجمع میں کہہ رہی ہے کہ یہ اذان اس کا یہ مطلب ہے، یہ نماز اس کا یہ مطلب ہے، یہ روزہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ حج اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ نے دیکھا زکوٰۃ، اور ایسے معنی بیان کیے اس کے جو کسی بہت سادے بیچارے مسلمان کے عقل میں کبھی آئے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کو ہاں کتنی زبردست بات بولی اس نے، واقعی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس تحریکی تعبیر کا جو مولانا مودودی، سید قطب، حسن البنا اور اس طرح کے جیسے نبہانی اور بہت سارے لوگ جنہوں نے تحریکی تعبیر قرآن کے احکام اور آیات کی پیش کی، یہ مولانا مودودی کی تعبیرات کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے وہی کتاب پڑھی ہوگی جو مولانا مودودی کے افکار سے متاثر شخص نے لکھی ہو، یا کسی نے کہا ہو، یا اس نے عین انہی کی کتاب پڑھی ہوگی۔ اور مولانا مودودی نے کہا ہی ہے کہ روزہ نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجاہد کو تیار کرنے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ عبودیت، نماز یا اسی طرح سے دوسرے جو احکام ہیں اسلام کے، ان کی بھی جنگی اور مجاہدانہ تعبیر انہوں نے پیش کی، سیاسی تعبیر انہوں نے پیش کی، حتیٰ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو بھی سیاسی بنا دیا، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ساری گورنمنٹ کے خلاف کیا یہ بغاوت کا اعلان ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اب ہم کو سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ غلط تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے بارے میں کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے،
یہ نہیں کہا نماز قائم کر پریڈ کے طور پر کہ ملٹری پریڈ کی طرح وہ سب ایک ساتھ جو ہے ایک کسی کمانڈر کے پیچھے کر رہے ہیں. نماز وہ نہیں ہے. نماز عبودیت ہے. نماز تواضع پیدا کرنے کے لیے، وہ ٹھاٹ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. بتایا گیا کہ نماز تیرے اندر تواضع پیدا کرے گی، آخرت کی یاد پیدا کرے گی. اللہ کے آگے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے بندے بنے کھڑے رہو، وہ بندگی پیدا کرے گی. گھمنڈ اور ایک دم ملٹری مائنڈ نہیں بنائے گی اس کا. لیکن بعض اس طرح کے جو تحریکی ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے نماز کو بھی ایک ملٹری چیز بنا دی ہے. نبیوں کو گویا کہ کمانڈر بنا دیا، اللہ کو گویا کہ ایک ایسا بادشاہ جو کسی حکومت کا بادشاہ ہوتا بنا دیا، جرنیل بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسلام کی سیاسی تعبیر انہوں نے اپنی طرف سے پیش کی اور آج مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا اس کی وجہ سے. لوگ پڑھیں گے ان کتابوں کو، دیکھو یہ کلمہ بھی گورنمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ گورنمنٹ کو نہیں مانتے، یہ باغی ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں مت مانو گورنمنٹ کو. حالانکہ وہی یوسف علیہ السلام جنہوں نے جیل کے اندر توحید کی دعوت دی تھی، اور آیت کس کی ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. یوسف علیہ السلام ہی نے کہا ہے نا. اللہ نے کوٹ کس کو کیا قرآن میں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. اس آیت کو تکفیر اور حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کیا، حالانکہ اسی جیل سے نکل کے، بلکہ نکلنے کی کنڈیشن اس کے بعد یوسف علیہ السلام اسی زمانے کے کافر بادشاہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو اپنے خزانوں کے اوپر ذمہ دار بنا. انی حافظ علیم، یا حافظ علیم ہے اس میں کہ میں کیا ہوں؟ حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں، یا علم والا ہوں، جانکار ہوں، ایکسپرٹ ہوں اس میں. آپ سوچئے اس بادشاہ سے وہی پوزیشن مانگ رہے ہیں، اس کو طاغوت قرار دے کے اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں؟ نہیں. حالانکہ آیت انہی کی ہے، یعنی آیت میں جو جملہ ہے وہ انہی کا ہے، لیکن یہ معنی ثابت کر کے مسلمان بادشاہوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا. عرب سپرنگ اور یہ نہ جانے کتنی ساری خرافات پیدا کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. یہ ساری بری باتیں ہیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہے. اور آج اس فکر کی وجہ سے غیر مسلم بھی اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ کتابیں اور وہ باتیں جاتی ہیں اور وہ قرآن کے اور اسلام کے وہی معنی وہ لے رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. عیسائیوں نے کیا کہا؟ اب جیسے قرآن کی آیت ہے انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے. عیسیٰ ابن مریم کہا، عیسیٰ ابن اللہ نہیں کہا تاکہ ان کی تردید ہو. یہ ایک عورت کے بیٹے ہیں جو انسان تھی. عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، وہ بیٹا مانتے اللہ کا. بار بار اللہ نے یاد دیا مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، یعنی انسان تھے وہ. رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. اس میں تردید ہے یہود کی کہ وہ رسول نہیں مانتے تھے. اور کہا کہ کلمتہ، اب دیکھیں اس کو، کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. اس سے بھی لوگ کنفیوز ہو گئے، اور عیسائیوں نے اس سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہی کا جز ہیں. اس کو سمجھیے، اگر نہیں سمجھے تو گڑبڑ ہوگی. دو باتیں یہاں پہ بیان کی ہیں. اللہ نے دو چیزیں بیان کی. نمبر ایک، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. دو، اللہ کے رسول ہیں. تو ان کا عبد ہونا اور ان کا رسول ہونا دونوں بتلا دیا. ٹھیک، جیسے ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں اور رسول ہیں. یہاں ان کی عبدیت بھی بتا دی گئی تاکہ الوہیت کا انکار ہو، جیسے نصارہ کر رہے ہیں اقرار. اور یہاں رسالت بھی بتا دی گئی جیسے یہود انکار کر رہے ہیں. تو دونوں کی تردید ہو گئی. پھر کہا گیا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور وہ کلمہ ہے،
جو مریم کی طرف القا کیا گیا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ لیکن نصارہ نے اس سے بھی اپنا کام چلانے کی کوشش کی، کہا دیکھو اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح میں سے روح ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ کلمہ۔ تو اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام مخلوق نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق نہیں۔ پہلا دعویٰ۔ نمبر 2، اللہ کی روح میں سے، منہ کہا گیا کہ یہ روح میں سے بعض ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے بعض، تو کہا اللہ کی روح ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کی روح میں سے یہ روح ہے، یعنی اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ مریم کے پیٹ میں اللہ کی روح تھی، نعوذ باللہ۔ تو کلمہ کلام کے اعتبار سے یا روح کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ ثابت کرنے یا اللہ کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سے پہلے ایک اجمالی جواب ہم دیکھ لیتے ہیں، مخلوق ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام کلمہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ کلمہ اس اعتبار سے کہا گیا جیسے اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ان سے ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو کن کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ، صحیح ہے؟ کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات، کلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو کون پیدا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ کن ہے یا کن کا نتیجہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم قال له کن فیکون، جب کن کہا تو وہ پیدا ہو گئے، کیونکہ کیا کہا؟ خلقہ، مخلوق ہیں، وہ مٹی سے ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے ویسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا تو پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تو پیدا ہو گئے۔ تو وہ کن نہیں ہے، وہ کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اس لیے تشریفاً ان کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے تعلق سے پیدا نہیں ہوئے، براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، تو عزت کے طور پر ان کو کلمہ کہا گیا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی میں کوئی صفت اگر ہوتی ہے تو اس کو لقب ویسا دیا جاتا ہے، جیسے کوئی بہت بہادر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شیر ہے۔ کوئی پوچھتا ہے ان کی دم کہاں ہے؟ لقب ہوتا ہے، اس کے اس وصف کی وجہ سے اس کو شیر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا دائنا ہاتھ ہے نا، رائٹ ہینڈ ہے، یہ پولیٹیشین لوگوں کے بہت سارے رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کا ہے معلوم نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ رائٹ ہینڈ ہے اس کا، یعنی جس ہاتھ سے آدمی کام کرتا ہے تو اس کو وہ تعبیر دی جاتی ہے، تو کہیں گے اس کی انگلیاں کہاں، نہیں پوچھتا کوئی آدمی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہاتھ ہے، کا مطلب یہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ ہے، بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشریفاً اس کو وہ لقب ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کو تشریف کے طور پر، عزت کے طور پر اس کا لقب دیا گیا، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا خلقہ، ان کو پیدا کیا، اور ان کی مثال کس کی دی؟ آدم علیہ السلام کی طرح ہے یہ۔ تو اگر وہ مخلوق نہیں ہوتے، اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے اگر وہ معبود ہوتے اور اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہوتے، جیسے اللہ کے مثل کوئی نہیں ویسے عیسیٰ کے بھی مثل کوئی نہیں۔ لیکن کیا کہا؟
عیسیٰ کی مثال کیسی ہے؟ آدم کی طرح. تو مخلوق کے مثل ہوتا ہے، خالق کے مثل کوئی ہوتا نہیں ہے. لیکن دوسرا کیا ہے؟ یہاں کہا گیا روح ہے. تو اہل علم نے کہا کہ روح ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح ہے. ساری روحوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کی روحوں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ مریم میں فنفخنا فیہ من روحنا، تو اللہ کی طرف سے جبریل آ کے انہوں نے ان کے مریم کے گریبان میں پھونکا تو ان کو حمل ٹھہر گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے. فنفخت فیہ من روحی، یا اسی یعنی ان کے بارے میں، مریم کے بارے میں، یعنی ان کے لیے اللہ نے فنفخت فیہ من روحنا، اس طرح سے اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو مریم کے بارے میں 2 جگہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان میں روح ڈالی. یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی روح کا حصہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو صوفیوں نے اس کو اٹھا لیا، صوفیوں نے اس کو لے لیا آدم علیہ السلام کے بارے میں، فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اپنی روح اس میں ڈالوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. دیکھو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے، اور روح اللہ کی طرف سے اللہ کا حصہ نعوذ باللہ ہے. ہمارے اندر بھی نعوذ باللہ گاڈ ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. وہ جو روح تھی وہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ کہ اللہ کا حصہ. اس طرح کے شبہ والی چیزوں کو لے کر عقائد گھڑنا، جیسے نصارہ نے کیا، بعض صوفیوں نے بھی کیا اس کو. اور تعبیر کیسے کی؟ جیسے سمندر میں قطرہ ہوتا ہے تو سمندر کا حصہ قطرہ ہے، اس قطرے کا کام کیا ہے؟ سمندر میں مل جانا. نعوذ باللہ ہم کیا ہیں؟ قطرہ ہیں، اور اللہ سمندر کی طرح ہے. نعوذ باللہ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ میں کھو جانا. فانی فی اللہ باقی باللہ، کہاں سے آیا یہ؟ اللہ میں فنا ہو گیا. جیسے قطرہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈال کے کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی اصل کھو دیتا ہے، وہ کیا بن جاتا؟ سمندر. ویسے ہی اللہ والا اتنا آگے جاتا، اتنا آگے جاتا کہ اس کے اندر اللہ کی صفات ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر نماز بھی نہیں رہتی. کس کی نماز پڑھوں؟ ہے نا، حلاج ہیں، یا اسی طرح سے ابن عربی ہے، انہوں نے عقیدہ پیش کیا وحدت الوجود کا، اور کہا کہ ابلیس کی بات صحیح تھی. ابھی کفریہ باتیں آپ سن کے بعض اوقات تو کا سر دکھنے لگتا ہے. کفریہ بات تھی. کہا ابلیس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے بولا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو میں سجدہ کس کو کروں؟ اور فرعون کا بولنا صحیح تھا، انا ربکم الاعلی، ہر ایک میں اللہ ہے تو پھر سب اللہ ہو گئے نا، نعوذ باللہ. یہ ساری کفریہ باتیں کہاں سے لی؟ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے دلیل اپنی مرضی کی. اس طرح کی آیتیں فنفخت فیہ من روحی، یا جو بھی آیتیں اس طرح کی ہیں ان کو اٹھا لیا. نصارہ نے وہ آیتیں اٹھا لی. اس طرح سے جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر ان کو لینا اور ان کو ان کے تابع کرنا جو کلیئر ہے، یہ اہل حق کا طریقہ ہے. لیکن اہل باطل کا طریقہ کیا ہے؟ کلیئر کو چھوڑ دینا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. جیسے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے بندے ہیں. ان ہوا الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے کیا ہیں؟ عبد ہیں، بندے ہیں. انعمنا علیہ، جن پر ہم نے اپنی نعمت جن کو عطا کی ہے، جن پر ہم نے اپنی نعمت کا فیضان کیا، تو ان پر نعمت بلا شبہ تھی. ان کو معجزات اللہ نے دیے، ان کو نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو معجزاتی طور پر پیدا کیا، بچپن میں کلام کی قوت اللہ نے دی. لیکن وہ کیا ہیں؟ ان ہوا الا عبد. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اب ان واضح آیتوں کو چھوڑ دیا اور ان آیتوں کو لے لیا جس میں اشتباہ ہے، جس کے معنی کچھ بھی نکالنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. دوسری مثال دیکھیے، ہمارے اپنے عبد و نصارہ بیچارے
ہمارے اپنوں نے کیا کیا. جیسے مثلا قرآن کریم کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا. استوا کے معنی کیا ہے؟ علا وارتفع, جیسا کہ امام البخاری نے بھی سلف سے ذکر کیا, مجاہد کی تفسیر یا دوسرے اہل علم سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ استوا کے معنی ہے علو اختیار کرنا, اونچا ہونا, ارتفع, علا. اب لوگوں نے دوسری آیت پیش کی, کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس سے کیا عقیدہ نکالا؟ اللہ ہر جگہ ہے. حالانکہ اس آیت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہم کو کہیں بتایا گیا نہیں. پھر اس آیت کو کیا کریں گے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہاں معیت کا ذکر ہے, ہر جگہ ہونے کا نہیں ہے. اس لیے کسی سے پوچھا جائے, اگر کوئی آدمی اس سے استدلال کر رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ میں ہے, یہ تو بات قرآن میں آئی ہے, جب وہ کمرہ خالی ہو جائے تو کیا اس کمرے میں اللہ ہے؟ اب وہ سوچ میں پہاں ہے, وہ آدمی کہتا ہے ہر جگہ اللہ ہے, نعوذ باللہ. لیکن یہاں تو معیت کا ذکر ہے, وہاں کس کے ساتھ ہے؟ خالی کمرے میں کس کے ساتھ ہے؟ کہا کس کے بھی ساتھ نہیں ہے. پھر تو یہ آیت میں نہیں ہے, آیت میں معیت کی بات ہے. تو تم نے ایک نیا عقیدہ اس سے نکالا کہ ہر جگہ ہے, چاہے کسی کے ساتھ نہ ہو. یہ عقیدہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, کم سے کم اتنا تو پہلے مانو, باقی بات بحث بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی امریکہ میں, ایک افریقہ میں ہے, اس کے بھی ساتھ ہے, اس کے بھی ساتھ ہے, تو سب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آکے دیکھو, پہلے یہ سمجھو کہ عربی زبان میں مع کے معنی میں کئی چیزوں کی گنجائش ہے. کیا مع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بتانے والا یا جس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ اس کے ساتھ ہے بذاتی ہی اور اس کے ساتھ خود ہو, کیا ہے ضروری ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں, کفر کرنے والوں پر شدید ہیں, آپس میں رحیم ہیں. تو ساتھ ہیں کا کیا مطلب؟ ہر وقت ساتھ ہیں. پھر جو حبشہ ہجرت کر کے گئے ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ جو مدینہ میں نہیں مکہ میں ہیں ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ساتھ ہے کا, ساتھ کا مطلب ان کے عقیدے میں ساتھ ہے, دین میں ساتھ ہے. اچھا اب ایسا بھی ہوتا کیا؟ ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جب مع کہا جاتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں واقعی ساتھ میں, فلا تقعدوا معهم. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب لوگ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں ان کے ساتھ مت بیٹھو, یعنی اس مجلس میں فزیکلی ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہاں مع کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ساتھ کے لیے. لیکن عربی زبان میں کبھی مع کا لفظ موافقت کے لیے بھی آتا ہے, جیسے کہا والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں اس دین پر, ایمان لانے والے, ان کے ساتھ ان باتوں کو تسلیم کرنے والے جو اللہ نے نازل کی ہے. اور کبھی مع کا لفظ ساتھ دینے کے لیے بھی آتا ہے, سپورٹ کرنے کے لیے. آج بھی ہم اپنی زبان میں اور عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے ڈر مت میں تیرے ساتھ ہے. کائے پہ بول رہا ہے وہ؟ فون پہ بول رہا امریکہ سے. کیا جھوٹی بات کر رہا, تو کہاں امریکہ میں, سعودی میں, اور میں یہاں پہ. ارے میں تیرے ساتھ ہوں, چاہے سب تیرا ساتھ چھوڑ دیں, سارے بھائی چھوڑ دیں, میں تیرے ساتھ ہوں بھائی. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں. یہاں ساتھ کیا ہے؟ موافقت اور مناصرت, نصرت کے لیے بھی ساتھ. ہمارے یہاں بولتے لوگ جمن بھائی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں, بولتے کہ نہیں, سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جمن بھائی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ساتھ کیا لفظ ہے؟ ساتھ کا مطلب ٹوائلٹ میں بھی ساتھ ہے, باغ میں بھی ساتھ ہے, گھر میں بھی ساتھ ہے, کیا مطلب اس کا؟ ساتھ کا جو لفظ ہے جیسے اردو میں کئی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی کئی اعتبار سے استعمال. تو اسی لیے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین نے کہا کہ مع کا جو لفظ ہے
اس میں کئی معنی کا احتمال ہے، ان میں سے زبردستی ایک ہی معنی کو لینا کہ ساتھ ہے جیسا ساتھ میں ہوتا ہے، یہ زبردستی ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ دادا گیری، یہی مطلب لو. کیوں؟ اس کے کئی معنی ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ سلف نے کیا مطلب لیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. کہتے ہیں عالم بکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جانتا ہے. یہ تفسیر کون کر رہا ہے؟ صحابی. ابن کثیر کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ اس کا مطلب علم ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اکا دکا کوئی کونے میں بیٹھ کے بول رہا ہے. پورے مفسرین کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ معیت سے مراد یہاں علم ہے. لیکن اب جس کو ہر جگہ ثابت کرنا ہے وہ عرش والی آیت کی تأویل کرے گا اور ماں والی آیت کو اصل بنائے گا اور اس سے یہ عقیدہ نکالے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ یہی کریں. ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا جو ابن عباس کا قول میں نے ذکر کیا ہے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بات اس کے بعد ختم کی جائے، ویسے تو اور باتیں بہت ساری اس سلسلے میں ہیں. ایک مثال اور دیکھتے ہیں یا ایک دو مثال اور دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اب احکام کے سلسلے میں، عقیدے کی بات ہم نے دیکھی، احکام میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. ربا سے مراد سود، بیع کا مطلب تجارت، لین دین، ڈیل، بیع، بزنس. بیع بیسیکلی بیچنا ہوتا ہے، اس کا مطلب باع. ابتاع کا مطلب خریدنا ہے، اشترا کا مطلب خریدنا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کر دیا. لیکن بعض لوگوں نے کہا دیکھو نہیں، قرآن میں ایک آیت ہے. کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو ربا مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، کئی گناہ کر کے. تو انہوں نے کہا اب دو قسم کے لوگ اس میں سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اس آیت سے. ایک وہ لوگ ہیں لا تأکلوا، ربا مت کھاؤ، کہا کھاتا کدھر میں اسے کیا کرتا؟ جوتے خریدتا، کپڑے خریدتا. کپڑے کھاتے کیا؟ تو اس سے کیا کہا اللہ نے؟ لا تأکلوا. تو اس نے کلو پکڑ لیا وہاں پر کہ مت کھاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ مت کھاؤ. اب کھاؤ کا لفظ عربی میں بھی اور اردو میں بھی کھاؤ کے لیے بھی آتا ہے اور ہڑپوں کے لیے بھی آتا ہے. بولتے نا پوری جائیداد کھا گئے باپ دادا کی، یعنی پورا زمین بھی کھایا، کپڑے بھی کھایا، سونا کھایا، پورا پیٹ میں اس کے. کھایا کا مطلب یہ ہوتا ہے اردو میں بھی ہمارے ہاں پر. اور مار کھایا کیا منہ میں ڈالے اس کے ہاتھ؟ مار کھایا، گالیاں کھایا، پوری گالیاں اٹھا کے کھا لیا. اردو میں بھی آپ دیکھیے اسی طرح سے ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اب لٹرل میننگ اس کے کیا پکڑ لیے؟ اپنی خواہشات کی پیروی. کیونکہ دل میں ٹیڑھا پن ہوگا تو کان غلط ہی سنیں گے اور اس کے بعد آدمی کا عمل غلط ہوگا. کیا پڑھا؟ لا تأکلوا الربا، ربا مت کھاؤ. تو کھانا غلط ہے لیکن پہننے میں اور کم سے کم بیت الخلاء کی چپل وغیرہ کے لیے اس طرح کی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کا اپنی طرح سے اس نے معنی مفتی اعظم یا مفسر کریم کبیر نے اختیار کر لیا. ایک دوسرا دیکھو اللہ نے کیا فرمایا؟ اضعافا مضاعفہ. کمپاؤنڈ انٹرسٹ منع ہے، سمپل انٹرسٹ منع نہیں ہے. کیونکہ انٹرسٹ کے لیے کیا آیت آ رہی ہے؟ اضعافا مضاعفہ، کئی گناہ کر کے. میں تو ایک ہی گناہ کر رہا ہوں، تو ایک گناہ نہیں، ایک گناہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بطور مثال اللہ نے اس سود کو ذکر کیا ہے، بطور قید نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس زمانے میں سود کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ کئی گناہ کر کے لیتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے جہاں علل اطلاق سود کو حرام کیا، خاص طور سے اس سود کو بھی بیان کیا جو کئی گناہ کر کے تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کئی گناہ ہی حرام ہے اور ایک گناہ حرام نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے علل اطلاق بیع کو حلال کیا اور سود کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو سود کی حرمت جو ہے یہ علل اطلاق ہے، ہر قسم کا سود حرام ہے، نہ یہ کہ سود کی ایک قسم حرام ہے اور ایک قسم حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ وحرم الربا الا ربا کذا و کذا، کہتا کہ نہیں؟ قرآن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر کون؟ اللہ۔ جب سارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں تو سچے معبود کا اقرار بھی تو ہے نا۔ تو جب غلط کا انکار آ رہا ہے، لا تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تم عبادت مت کرو کسی کی مگر اللہ کی کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سود کے بارے حدیث میں بھی جیسے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو جب استثناء ہوتا ہے تو وہ بیان کیا جاتا ہے، جب ایکسیپشن ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ سود کی حرام 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 آ رہا ہے، کوئی ایک قسم ہوگی حلال کی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے؟ اللہ نہیں بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سود کی کون سی قسم حلال کی ہے جب حرام کا فیصلہ کیا تو؟ جیسے یہ آدمی کہے کہ جب اللہ نے شراب حرام کی ہے تو اس زمانے میں جو ہے انگور کی شراب ہوتی تھی، جو کی شراب ہوتی تھی، فلانی ہوتی تھی، آج اگر ہم دوسری کوئی نئی شراب پئیں گے تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں وہ نہیں تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ شراب الاطلاق حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنائی جائے، اگر اس میں نشہ ہے تو حرام ہے۔ تو سود حرام، اگر کوئی ایک قسم بھی حلال ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ کون سی قسم حلال ہے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ کے کس کو پکڑا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک تو فرمایا کھاؤ مت، دوسرا بھی کیا فرمایا؟ میں خود جانتا ہوں ایسے آدمی کو جس نے کہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ میں فرضی طور پر بیان کر رہا ہوں، لیکن کون بولتا ہے ایسا؟ ہیں ایسے لوگ بھائی، کہ یہاں پر قرآن میں تو اللہ نے فرمایا اضعافا مضاعفا، کئی گناہ کر کے مت لو۔ تو اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ سود کو کئی گناہ نہ لیں، چھوٹا موٹا 2.5% لیتے ہیں یا 0.1% لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس میں یہ نکالنا، اللہ نے فرمایا دیکھو لا تأکلوا، لینا حرام کیا ہے، چلو ٹھیک ہے، کلو کا مطلب لینا اگر ہو، استعمال کرنا ہو، استفادہ ہو اس سے، اللہ نے لینا منع کیا ہے، دینا کدھر منع کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان اپنے طور پر پھر اس طرح سے کرنے لگے، اور کوئی عالم اگر ڈانٹے تو بولے بھائی ہم عالم تو نہیں، ہم جانکار نہیں بھائی زیادہ ہے، لیکن فتویٰ دینے میں آگے بڑھ جائے آدمی۔ بلکہ حدیث میں خود اللہ نے کہا وحرم الربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو سود میں لینا بھی ہوتا ہے اور دینا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لینا حرام کیا یا دینا حرام کیا ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ وحرم الربا، ربا ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو دینا حرام ہو گیا، اور یعنی آدمی دینا حلال ہے لیکن لینا حرام ہے، تو لینے والا دینے والا نہیں ہوں گے اس میں؟ یعنی ایک چیز حرام ہو، کوئی آدمی کہے شراب پینا حرام ہے، پلانا حرام نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو شراب اللہ نے کیا کر دیا؟ شراب ہی کو حرام کر دیا ہے، تو اب پینا بھی حرام ہوگا اور پلانا بھی ہے۔ اسی طرح سے سود ہی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، دینا بھی حرام ہوگا اور لینا بھی حرام ہوگا۔ تو یہ واضح آیت ہے جس کے اندر علی الاطلاق ربا کو حرام کیا گیا ہے، لیکن آدمی کیا کرے؟ اپنے باطل فاسد خواہشات کی بنیاد پر وہ ایسی آیتوں کو پکڑ لے جن میں دوسرا مطلب نکالنے کا راستہ کھلتا ہے، چاہے وہ عقائد میں ہو چاہے وہ احکام میں ہو۔ ایسی کئی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری مثالیں دیکھیں گے، دوسری غلطی دیکھیں گے جو دلائل سے متعلق ہے، اور وہ ہے مفصل اور مبین کی بجائے مجمل اور یعنی محمل روایات سے دلیل پکڑنا، مجمل روایات سے دلیل پکڑنا، جس میں احتمالات ہیں یا جس میں اجمال ہے، ایسی روایت کو یا ایسی آیت کو دلیل بنانا۔
تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم دلائل سے متعلق جو گمراہیاں اور غلطیاں ہیں یا غلط راستہ ہیں اس میں سے دوسری چیز دیکھیں گے، وہ ہے واضح کو چھوڑ کر غیر واضح اس کو اپنانا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ یہ جو دروس ہمارے ہیں لیس من منہج السلف، یہ ہر مہینے میں دوسرا اور چوتھا ان جمعرات کو ہوں گے، اس کو یاد رکھیں، دوسرا اور چوتھا جمعرات کو یہ دروس انشاءاللہ ہوں گے۔ تو آج جو ہم نے بات کی یہ مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ 15ویں جو غلطی ہے منہج سے متعلق، یہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔